سجدہ شکر لاسٹ پارٹ۔ اے جان عزیزم، نمل نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ وہیں رک گیا مگر چہرہ دوسری جانب تھا۔ ایک زمانہ بیت گیا ہے محبت سے دعوت پالے، محبت ہو بھی تو اسے دل میں چھپائی گلا گھونٹ دیتی ہوں۔ میرے نزدیک یہ کبھی بھی زندگی کی حقیقت نہیں رہی، فقط سراب کے پیچھے بھاگ کر اپنی ذات ہی تھکتی ہے۔ میری ذات سے جڑی سیاہی سے میں آپ کے وقت کو سیاہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر گزرتے شب و روز نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ میں ایک بات سے انکاری ہو جاتی ہوں کہ میں محبت کر سکتی ہوں یا نہیں، مگر آج مجھے کچھ کہنا ہے۔ مجھے اپنی فیملی سے بہت محبت ملی ہے، مگر پچھلے 2 سالوں کی تلخیوں نے نہ جانے میرے اندر کیسا زہر گھول دیا ہے کہ میں خاموش ہو گئی۔ اللہ نے آپ کو میرا محرم بنایا ہے اور اللہ جی کے ہر حکم کے آگے میں ہمیشہ سے سر خم کیے رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے سننا چاہتے ہیں، مجھے مسکراتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کا صبر مزید نہیں آزمانا چاہتی۔ مجھے اپنی اس محرم سے جو خزاں میں میرے لیے ڈھال ہے، تو بہار میں قرار، بدلتے موسموں کی ضد میں الجھ کر بھی اس نے مجھے سلجھا دیا ہے۔ جس کی محبت تحفے کی صورت میرے دل پہ وارد کی گئی، جس سے مجھے رفتہ رفتہ محبت ہو رہی ہے، وہ اقرار کر رہی تھی۔ اس کا حق تھا وہ سنے، اور اس کا حق تھا کہ یہ کہے۔ مجھے تعریفیں کرنی نہیں آتی، نہ ہی عہد باندھنے آتے ہیں۔ بس کچھ الفاظ میری ذات کے ہر منتشر ذرے کو سمیٹ کر، اس میں چاہتوں کے رنگ بھر کر، محبت کی شکل دے کر۔ اگر میں آج مسکرائی ہوں تو ان لبوں پہ مسکان کی وجہ آپ ہیں۔ میں سراپائے محبت ہوں تو آپ کی نگاہوں میں بسی محبت کی وجہ سے، ورنہ اس خاک میں کوئی کمال نہیں۔ آپ کی چاہتوں کا مان کا حق ادا نہیں کر سکتی، مگر میں کوشش کروں گی آپ سے اتنی محبت کروں جتنی آپ ہبہ سے کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ یہاں میرے لیے ہیں، اور اسی پہ بھروسہ کیے میں آپ کی ہر راہ کی دھول بننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اذلان کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا اور کندھے سے سر لگا لیا۔ اذلان دیکھیں، میری کلائیاں سونی ہیں، میرا دل کرتا ہے آپ ان کو چوڑیوں سے بھر دیں۔ اذلان، میرا دامن خالی ہے، میرا دل کرتا ہے آپ اس کو اپنے رنگ سے بھر دیں۔ اذلان، اس رات گلاب کے ساتھ لگا کانٹا میرے ہاتھ میں چبھ گیا تھا، میرا دل کرتا ہے آپ کہے بغیر ہر کانٹے کو گلاب سے الگ کر دیں کہ اب کوئی بھی خزاں پاس نہ آئے۔ اذلان، ان آنکھوں میں آنسو ہیں، ہجر کے آنسو یا محبت کے؟ میرا دل کرتا ہے آپ سب خود سمجھ کر ان کو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیں۔ اذلان، میرا دل کرتا ہے میں آپ کے کندھے پہ سر رکھ کر روؤں اور آپ مجھے بے سبب رونے دیں۔ وہ اذلان کے سامنے آئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اذلان، آئی ایم سوری، پچھلے 1 سال میں نے آپ کو بہت تنگ کیا اور آپ نے کبھی کوئی خواہش نہیں رکھی، نہ ہی گلہ کیا۔ میری بیٹی سے مجھ سے بھی زیادہ محبت کی، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ ہبہ کو محبت کرتے ہیں، اپنی بیٹی کہتے ہیں، تو میں اپنی ہی نظروں میں جھکنے لگتی ہوں۔ نمل، وہ میری بھی بیٹی ہے، وہ تڑپ کر بولا۔ جانتی ہوں وہ آپ کی بیٹی ہے، اسی لیے مجھے لگتا ہے آپ اس کو اپنا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ میں نے آپ کو توجہ نہیں دی، آپ کو سمجھا نہیں، اس لیے دل سے معذرت۔ وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ نمل، آپ کو ایسے کہنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اذلان، میرا دل کرتا ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی، اذلان نے اس کے گرد بازو حمائل کر دیے۔ نمل کے اعصاب ڈھیلے پڑے اور وہ سسکیاں لیتے ہوئے رو پڑی۔ میں سب جانتا ہوں نمل، وہ بس یہی کہہ سکا۔ بارش تیز ہو گئی تھی، کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اس سے الگ ہو کر دوسری طرف آئی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کو چھوڑ کر میں کہاں جا سکتی ہوں؟ وہ نم آواز سے مسکرائی، ڈریسنگ ٹیبل سے چوڑیوں کا ڈبہ اٹھایا اور اس کے سامنے کیا۔ چلے پہنائیں، مگر تھوڑی سی۔ اذلان نے اس کی کلائیاں رنگ برنگی چوڑیوں سے بھر دیں، پیشانی پہ لب رکھ دیے۔ شکریہ عزیزم۔ اذلان، سنیں، بارش میں چلیں، منع مت کیجیے گا پلیز۔ ایک تو ان لبوں سے میرا نام اور دوسرا اتنی چاہت سے خواہش۔ وہ مسحور ہوا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ پاگل، چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے نیچے لان میں آ گیا۔ بارش میں بھیگنے سے چھینکیں شروع ہوئیں تو اذلان سے ڈپٹ کر اوپر لے آیا، کپڑے تبدیل کیے، تہجد کا وقت تھا، وضو کیا اور جائے نماز بچھا لیا۔ وہ بال خشک کرنے لگا تو نگاہ سامنے نمل پہ پڑی۔ اس کے پہلو میں جائے نماز بچھا کر نماز ادا کی۔ سلام کے بعد نمل نے سجدہ کیا تو اسے اس بات پہ حیرت ہوئی۔ نمل، یہ نماز کے بعد سجدہ کیوں؟ یہ سجدہ شکر ہے، چہرے پہ طمانینت لیے جواب دیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ جی قرآن میں کہتے ہیں کہ انسان تو نہ شکرا ہے، دکھ اور غم تو ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں، مگر ان دکھوں کو بھلائے اس کی عطاؤں، نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم اللہ جی کا شکر ادا کرنا بہت معمولی بات سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا بھی چاہیے کہ نہیں۔ سکون اور صبر تو وہ ہمیں دے دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ درد میں شکر کے کلمات کہنا ہی اصل بات ہے۔ سجدے میں کہی گئی ہر بات کا الگ سرور ہوتا ہے۔ دوسرا، انسان اللہ جی کے قریب ہوتا ہے۔
پھر ایسے میں ہم کسی مشکل میں ہوں یا درد ہم پہ حاوی ہو، زبان سے شکر کے کلمات ادا کرنا سب سلجھا دیتا ہے۔ اس طرح جھکنا کہ دل اور روح کو عاجز کر کے سارے دکھوں اور بے چینیوں کو پس سے پشت ڈالے، خود کو کمتر سمجھ کر بس اس بات پہ شکر ادا کرنا جو اس نے سانسیں دے کر ہم پہ مہربانی کی، ہمیں درد میں اپنے قریب رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ہمیشہ سجدوں میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ سکون مل جاتا تھا مگر کہیں نہ کہیں کچھ کمی باقی رہ جاتی تھی۔ حرم میں سجدہ کیا تھا تو کچھ بھی یاد نہ تھا، ہر سانس اللہ جی کے سامنے جھک کر اس کا شکر ادا کر رہی تھی، وہ صرف شکر کا سجدہ تھا۔ اور تب میری بے چینی بھی ختم ہو گئی، سمجھ آ گیا کہ کس چیز کی کمی تھی۔ تب سے میں نے شکر کے سجدے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ ایسا کرنا مجھے تسکین بخشتا ہے، میری روح ہر بوجھ سے آزاد ہونے لگتی ہے۔ آپ نے اقبال کا شعر سنا ہوگا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اذلان اس کی باتوں کو سن کر حیران تھا، اس کی بیوی کتنی سیانی باتیں کرتی ہے، شکر تو کبھی میں نے بھی نہیں کیا، کہتے ہوئے وہ سجدے میں جھک گیا۔ کیا جادو تھا اس سجدے میں، اسے لگا اس کے وجود سے کچھ نکل کر زمین میں جذب ہو رہا ہو۔ الحمدللہ، اذلان نے ہولے سے پکارا، آنسو خود بخود بہنے لگے۔ وہ کتنی دیر یوں ہی سجدے میں رہا۔ نمل ٹھیک کہہ رہی تھی، سجدے میں کوئی الگ ہی جادو تھا۔ نمل نے اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا، سجدہ تو بندے کا اور اس کے رب کا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ آئی اور وہ وہیں عاجزی کے ساتھ جھکا رہا۔ 2 سال بعد، دیانا جلدی کرو، ہمارے پاس وقت کم ہے، وہ آڈیٹوریم کی طرف بھاگتے ہوئے دیانا کو کہہ رہی تھی۔ نمل پرسکون ہو جاؤ، ہم وقت پر پہنچ جائیں گے، دیانا چڑ کر بولی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے نمل کی اتنی باتیں سن کر اس کا دماغ چکرانے لگا۔ وہ ہال کے بیرونی حصے سے داخل ہوئی تو دیانا کے ساتھ اسٹیج کی پچھلی سمت آ گئی، یہیں سے اسے ہال میں جانا تھا۔ اسکن کلر کے اسکارف میں لپٹا چہرہ چمک رہا تھا اور اوپر سے آج اذلان کی فرمائش پہ اس نے آنکھوں میں سیاہ کاجل بھی ڈال رکھا تھا۔ اذلان نے MBBS کے دوران لیکچر دینا شروع کیے تھے، مگر اس نے جب بھی نمل سے کسی موضوع پر معلومات لینا چاہی تو اسے خود سے 10 قدم آگے پایا۔ نمل کی اسپیشلائزیشن مکمل ہوئی تو اذلان نے اپنے ایک انٹرویو میں نمل سے بنا پوچھے اسے ایک اسلامک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ متعارف کروایا۔ پہلے تو وہ اذلان سے ناراض رہی، پھر جب اس نے نمل سے یہ کہا کہ تمہیں اللہ نے چنا ہے اس کام کے لیے، تم بول سکتی ہو، یہ سن کر کئی گھنٹے وہ روتی رہی۔ اللہ کا چناؤ، صرف ایک بات نے اس کے دل کو نرم کر دیا۔ اگر اللہ نے مجھے ایسے رکھنا ہے تو مجھے منظور ہے۔ پچھلے 2 ماہ میں وہ 2 لیکچرز دے چکی تھی، آج کا لیکچر خصوصاً الگ تھا، اسی وجہ سے تھوڑی بہت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اسٹیج پہ اس کا نام پکارا گیا، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، دل میں کہتے ہوئے وہ اسٹیج پہ آ گئی۔ نقاب کیے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، مائک سنبھالا تو نگاہ سامنے بیٹھے اذلان اور اس کے ایک طرف بیٹھی ہبا پہ پڑی جو کہ اب بڑی ہو چکی تھی۔ الحمدللہ، آپ میں سے ہر کوئی باشعور ہے، کیا کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے، اور خصوصاً آپ کے نزدیک؟ پر اعتماد لہجے میں پوچھتے ہوئے وہ ارد گرد دیکھنے لگی، حال میں ہر ایک کے ہاتھ بلند تھے۔ جی سر، آپ، اس نے اذلان کی طرف اشارہ کیا۔ انسان کی اصل کامیابی ایسی جیت حاصل کرنے میں ہے جو ہمیشہ رہے، مگر ہم سب مسلمان ہونے کے ناطے جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، تو میرے نزدیک اصل کامیابی اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا کہ خالق اور مخلوق دونوں کا حق ادا ہو جائے۔ حال میں تالیاں گونجی۔ یہ انسان بھی نا، جو میں نے سب سے آخر میں بولنا ہوتا ہے، یہ سب سے پہلے بول دیتے ہیں۔ نمل سر پیٹ کر رہ گئی، یہی تو اس کے لیکچر کا موضوع تھا۔ راستے ہمیشہ 2 ہی ہوتے ہیں، ایک نجات کا اور دوسرا تباہی کا۔ ہمارے پاس ہمیشہ انتخاب کا اختیار ہوتا ہے، یہ انتخاب ہماری شخصیت کی بنیاد بنتا ہے۔ ہم جو ہوتے ہیں اپنے چناؤ سے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے علاوہ اور کسی کا قصور نہیں ہوتا۔ پھر غلط راہ کا انتخاب کر کے اپنی قسمت کو کوسنا سراسر بے وقوفی ہے، اور جو اس کے لیے اپنے وقت کو قصوروار مانے وہ بزدل ٹھہرا۔ ہمیں صرف علم کی وجہ سے فرشتوں پہ فضیلت ملی، اور اسی علم اور فہم کو قابل استعمال لاتے ہوئے ہمیں اس کو پرکھنا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ان راستوں کا واضح بتا دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اس راستے پہ چلنا کیسے ہے، زندگی کو بامقصد کیوں بنانا ہے اور کس طرح۔ مجھے میری ماما نے ہمیشہ حضرت ابراہیم کے قصے سنائے اور میں ان سے متاثر بھی ہوئی ہوں، مگر قرآن پڑھنے سے پہلے میں یہ کبھی بھی سمجھ نہ پائی کہ انہوں نے اگر اتنا برداشت کیا تو کیوں، ہر بات پہ سر جھکایا تو کیوں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکلے تو کیوں، حکم ہوا بیوی بچے کو چھوڑ دو تو کیوں۔ انہوں نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا جو اللہ کا ہر حکم بجا لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پھر جب قرآن پڑھا تو راستے آسان ہو گئے، مجھے سمجھ آ گیا کہ ایسا کیوں تھا۔ آپ میں سے ہر ایک کو جواب معلوم ہوگا۔
انہیں صرف اپنے رب کی رضا مطلوب تھی، صرف اس کی خواہش اس کے فیصلوں کو خود پہ حاوی کیے اپنی ذات کو خاکتر کر دیا، اور اسی وجہ سے انہیں خلیل اللہ کا لقب ملا، مراد اللہ کا دوست۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹائٹل بہت عام سا ہے؟ سوچئے گا، ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے اس کے رب کی ذات آتی ہے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ آپ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک رکھیں، باقی زندگی کی راہیں خود بخود آسان ہو جائیں گی۔ ہر ذات کا درد اور کہانی الگ ہے، جو کہ اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن جائے یا سزا، یہ صرف وہی اندازہ لگا سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی زندگی مختلف ہوتی ہے۔ جو آپ کر سکتے ہیں وہ دوسرا نہیں کر سکتا، اور جو دوسرا کر سکتا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی خود کی پہچان ہے، اور پھر ان سانسوں کے چلنے کے مقصد کو ڈھونڈنا۔ میں ہوں تو کیوں ہوں؟ اس سے ہٹ کر میں اگر کہوں تو کچھ بھی انسان کے بس میں نہیں۔ اگر ہمیں کوئی چیز مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے، تو وہ خود رب العزت کی ذات ہے۔ ہر ذرہ حقیر، ہر وجود محتاج، ہر راہ میں خوف، درد، رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ یہ جواز بنا کر منزل کی خوبصورتی کو نظر انداز کرنا عقل مندی نہیں، اور جب معلوم ہو جائے تو بنا کسی شک میں پڑے توکل رکھے اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ بقول مسٹر اذلان کے، اصل کامیابی ایسی جیت میں ہے جو ہمیشہ رہے۔ سب جی رہے ہیں، مرنا بھی سب نے ہے، مگر ایسا جی کے مرنا کہ ہمارا نام رہتی دنیا تک نہ صحیح قائم رہے، مگر اس بات کا یقین کہ ہم نے کچھ نہ کچھ حق ادا کرنے کی کوشش ضرور کی۔ اللہ اپنے راستے میں تھکنے والوں کی کوششوں اور چاہتوں کو رائیگاں نہیں کرتا، وہ سب سے بڑا قدردان ہے۔ میں اپنی کیفیت کہوں تو میں نے اسے ہمیشہ بے انتہا محبت کرنے والا پایا ہے۔ مضبوط سہارے کو تھامیں گے تو بار بار نہیں ٹوٹیں گے، نہ ہی کوئی آپ کو توڑے گا۔ شکریہ، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ حال زوردار تالیوں سے گونج اٹھا۔ وہ کھڑکی کے اس پار آسمان کو دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ جانتی ہوں آپ کی ماما بہت پیاری ہیں، اس نے ہبا کو چاکلیٹس پکڑاتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں بابا، ماما کی بیٹی بھی بہت پیاری ہے، میں تو آپ کو کبھی نظر ہی نہیں آئی۔ وہ منہ پھلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میری جان کے سامنے بھلا اور کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہو۔ اس نے محبت سے ہبا کا سرخی مائل گال کھینچا۔ یہ بھی جانتی ہوں، مصنوعی مسکراہٹ بابا کی طرف اچھالی۔ اذلان ہبا کو لیے باہر آ گیا۔ دیانا کے ساتھ کھڑی نمل کو دیکھ کر وہ اس کی طرف آ گئے۔ مسز تو آج چھا گئیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مسٹر، آپ بھی میرا دماغ پڑھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ خیر، شکریہ ہر بات کے لیے، اور ساتھ ہی ہبا کو اٹھا کر اس کا گال چوما۔ اچھا، اب آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، جیسے جانتا ہو کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ صرف ایک شکر سے بھرا سجدہ۔ مسکراتی بولتی آنکھوں نے آسمان کو دیکھا، اور نہ جانے کتنی ہی دیر محو گفتگو رہی۔ ماما، بابا کہہ رہے تھے آپ کی ماما بڑی پیاری ہیں۔ ہبا نے منہ بناتے ہوئے ماں سے گلہ کیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ جیلس ہوئی ہے۔ اوہ، آپ کے بابا غلط کہتے ہیں، سب سے پیاری تو میری جان ہے۔ فرتے محبت سے اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ ایک ہاتھ سے دیانا کا ہاتھ پکڑا جس نے ہبا کو اٹھا لیا تھا، تو دوسرے ہاتھ کو اذلان کے ہاتھ میں دے دیا۔ سفر طویل ہے اور منزل دور، آپ ساتھ ہیں تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اذلان بس جواباً مسکرایا۔ وہ سب ہبا کی باتیں سنتے ہوئے کینٹین کی طرف جا رہے تھے۔ مزید اچھے ناولز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ان ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔